6 چیزیں جو آپ کے پاس رزق لے کر آتی ہیں، جیسے بارش لائی جاتی ہے، غیشان نفیان، ایک عظیم نفع دینے والی بارش، وہ خیر جو آسمان سے برسات بن کر آتا ہے۔ اگر آپ یہ 6 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہو تو بس ذرا انتظار کرو اللہ کے کرم کا۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی رزق کے سارے اسباب اپنا لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے رزق میں تنگی ہی رہ جاتی ہے، اور کچھ ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو اس کے حالات کو روک دیتی ہیں اور اس کے مسائل کو اور اس کے کاموں کو ڈیلے کر دیتی ہیں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کے لیے اس ایپیسوڈ میں اللہ کے حکم سے 6 چیزیں جمع کی ہیں، اور یہ 6 چیزیں آپ کے رزق کو وسیع کرے گی، کشادہ کرے گی اور اس میں برکت دے گی، اور ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی جو آپ کے اور آپ کے رزق کے درمیان آ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ شاید آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچیں کہ ان 6 چیزوں کا رزق سے کیا تعلق ہے، لیکن سبحان اللہ، ان کا رزق سے گہرا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر واضح اسٹیٹمنٹ فرمائی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز ہے، ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہمارے رزق کو بڑھاتا ہے اور ہماری آمدنی میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے، بلکہ ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے جو ہمارے اور ہمارے رزق کے درمیان کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اسٹیٹمنٹ فرمائی ہے، واضح طور پر کہا ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اور بتائیں۔ زدنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اور مجھ پر درود بھیجنا، کیونکہ یہ فقر غریبی کو روکتا ہے اور برکت لاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کچھ یوں آیا ہے، کیونکہ یہ فقر کو روکتا ہے اور رزق کو وسیع کرتا ہے۔ تو کیا چیز ہے جو فقر کو روکتی ہے اور رزق کو بڑھاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھ پر درود بھیجنا۔ لہٰذا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہمارے رزق کو بڑھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں برکت لاتا ہے۔ اور صرف یہ ہی نہیں، بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرے ذکر کا ایک ورد ہے، ایک شیڈیول ہے، تو میں اس میں سے کتنا حصہ آپ پر درود کیا کروں؟ آپ یہاں پر صحابہ کی بات پر دھیان دو، میرے ذکر کا ایک ورد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جتنا تم چاہو، یعنی آپ کی مرضی ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں 1/4 حصہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو اتنا کرو، لیکن اگر زیادہ کر سکو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آدھا کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر زیادہ کر سکو تو بہتر ہے۔ تو پھر میں نے کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی ساری دعا، سارا وقت آپ پر درود کے لیے ہی رکھ لیتا ہوں، یعنی اپنا پورا وقت درود پڑھنے میں لگا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تب تو اللہ تمہاری پریشانی، فقر، غم کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے رزق میں کشادگی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ تو یہ سب کا سب میرے دوستوں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کی برکت سے ہے، اور یہ تھی پہلی چیز۔ اور اب ہماری دوسری چیز ہے، دا سیکنڈ تھنگ۔ ان 6 چیزوں میں سے دوسری چیز جو ہمارے رزق کو بڑھاتی ہے اور برکت لاتی ہے، وہ یہ ہے کہ سورج آپ پر نہ نکلے جب آپ سو رہے ہوں، یعنی سورج نکلنے تک نہ سوئیں۔ اور اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو مجبوری میں رات کو کام کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دن میں کام کرتے ہیں، یعنی پوری کوشش کریں کہ سورج آپ پر نہ نکلے جب آپ سو رہے ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، کیونکہ صبح کی یہ گھڑی، یہ وقت واقعی بہت ہی مبارک ہے۔ اس میں رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس میں رحمان اللہ کے تحفے اپنے بندوں پر اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے،
صبح کا سونا رزق کو کاٹ دیتا ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے صبح کا سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صبح کا سونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ سوتا ہی رہے یہاں تک کہ سورج اس پر نکل آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق کی تقسیم ہوتے وقت وہ سوتا ہی رہے، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، اور آپ نے انہیں نماز فجر کے بعد مسجد میں لیٹا ہوا پایا۔ امام علی نے فجر پڑھ لی تھی، لیکن نیند کا غلبہ ہوا تو وہ لیٹ گئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سوتے ہی رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور انہیں مسجد میں لیٹا ہوا پایا فجر کے بعد، تو انہیں ہلا کر جگایا اور فرمایا یا علی اٹھو اور اپنے رب کے رزق کی تقسیم میں حاضر رہو، گواہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت رزق کو تقسیم کرتا ہے طلوع فجر شروع ہونے سے لے کر طلوع شمس سورج نکلنے کے درمیان تک، اور رزق اللہ تقسیم کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت جاگا ہوا ہو تاکہ وہ اللہ کے اپنے بندوں پر رزق کی تقسیم کا گواہ بن سکے۔ اور یہ دوسری چیز تھی۔ اور ہمارا تیسرا چیز ہے گھر والوں اور اولاد پر خرچ کرنے میں کشادگی کرنا، یعنی دل کھول کر خرچ کرنا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے جو آسمان سے اترتے ہیں اور مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے آپ ان الفاظوں کو سنیے، اے اللہ ہر خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، ہر روکنے والے کا مال ضائع کر دے، یعنی کنجوس کا مال ضائع کر دے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں اور گھر والوں پر کشادگی کریں گے، دل کھول کر خرچ کریں گے، اتنا ہی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس رزق آئے گا۔ اور جتنا زیادہ آپ ان پر تنگی کریں گے، کنجوسی کریں گے، اللہ آپ پر تنگی کرے گا۔ اور ہمارے پاس ایک مشہور کہاوت بھی ہے، جو جیب میں ہے وہ خرچ کرو تو جو غیب میں ہے وہ آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو خرچ کرنے اور کشادگی پر ابھارتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رزق کی چابیاں عرش رحمان کے پاس لٹکی ہوئی ہیں۔ دھیان دیں، آپ یہاں پر دھیان دیں میرے بات کو، رزق کی چابیاں عرش رحمان کے پاس ہیں۔ اللہ بندوں کے لیے رزق اتارتا ہے ان کے خرچ کے حساب سے۔ اللہ اکبر، کتنی شاندار بات ہے یہ۔ اور آپ دوبارہ اس بات پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بندوں کے لیے رزق اتنا ہی اتارتا ہے جتنا وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کے حساب سے اتارتا ہے وہ۔ تو جتنا وہ لوگوں پر، گھر والوں پر کشادگی کرے گا، اللہ اس پر کشادگی کرے گا، اور جتنا زیادہ وہ لوگوں پر تنگی کرے گا، اللہ اس پر تنگی کرے گا۔ اور ہماری چوتھی چیز ہے the fourth thing، وہ ہے نماز فجر کی حفاظت پابندی سے کرنا۔ اگرچہ آپ اسے اول وقت میں نہ پڑھ سکیں، یعنی جماعت نکل جائے، تو کم از کم اگر آپ پورا خیر نہیں پا سکیں تو کچھ خیر تو پا لیں، یعنی کم از کم آپ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھ لیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز کی فجر جماعت سے پڑھی وہ شام تک اللہ کی ضمانت داری میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود جواب دیں، یا آپ میری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں وہ جواب دیں۔ ایک مرد یا عورت جو اللہ کی ذمہ داری میں ہو، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اسے رزق دے، عزت دے، اس کے رزق میں کشادگی کرے، اس کے گناہ معاف کرے، اس کی پریشانی اور دکھ دور کرے، اور اس کے راستے سے ساری رکاوٹیں ہٹا دے؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ ضرور کرے گا یہ سب کچھ۔ جو کوئی بھی کسی فلان، کسی ذمہ داری، کسی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، وہ کوئی وزیر، امیر، بادشاہ، صدار یا حکمران ہو، اور وہ کوئی بڑی چیز کا مالک ہو، تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو ذرا آپ خود سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہو۔ ایک انسان جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے، کیا اسے اس دن کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ تو چوتھی چیز جو آپ کے پاس رزق لاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، یا فجر کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اور ہماری پانچویں چیز the fifth thing، وہ ہے امانت داری، آنیسٹی، کہ آپ اپنے کام میں اور لوگوں کے اس مال پر جو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے امین بنے، ایماندار بنے،
نہ دھوکہ دے، نہ فضول خرچی کرے، نہ ضائع کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ چونکہ یہ چیز میری نہیں ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں تو میں پرواہ ہی نہ کروں۔ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پوری ایمانداری سے کام کریں تاکہ اللہ آپ کو رزق دے۔ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وفا یعنی امانت داری یہ غنا ہے، امیری ہے، اور امانت رزق کو کھینچتی ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیے، پڑوسیوں کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زمین پر ضرور سچ ثابت ہوگی، نظر آئے گی، کیونکہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ ساری باتیں اللہ کی باتیں ہیں۔ آپ آس پاس اپنے کسی بھی انسان کو دیکھو جو امانت دار ہے، آپ پائیں گے کہ وہ مضروق ہے، وہ رزق والا ہے۔ اللہ نے اس کے رزق، اس کے مال، اس کے صحت اور اس کے گھر اور اس کے اولاد میں برکت دی ہے۔ اور اگر کوئی دھوکے باز ہے تو نہ اس کے گھر میں برکت ہے، نہ پیسوں میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، امانت رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ اور ہماری چھٹی اور اس ویڈیو کی آخری چیز وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اور ان چیزوں کو بہتر کرنا جو رزق بڑھاتی ہے۔ خاص طور پر جب آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کی پابندی کریں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور وہ آپ پر رزق کشادہ کرتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی خیر، اس کی بھلائی بڑھ جاتی ہے، اس کے رہنے والوں پر رزق وسیع ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، آپ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور یعنی اگر آپ اس پورے ایپیسوڈ سے آپ کچھ لینا چاہیں سوائے اس حدیث کے تو یہی کافی ہے۔ میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اس حدیث کو ایک اور بار دہرا دیتا ہوں، بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، اس کے رہنے والوں پر رزق وسیع ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔